یہ تصویر جو آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ لاحظہ کی، اگر یہ آپ کے اور میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ناکافی ہے، یہ 2 سال کا بچہ، اس کو بھوک اور بیماری کی وجہ سے اس کے باپ نے ٹانگ دیا۔ اس کے گھر میں کئی دن سے فاقے تھے، اس کو موت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ وہ حاکم جو حضرت عمر کا احوال سنا کر کے اقتدار میں آیا تھا، اس کا ایک منہ چڑھا وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ابھی بھی اس کی حکومت کے تخت موجود ہیں۔ کسی کے گھر پہ کوئی برق نہیں گری، کسی کے گھر پہ کوئی برق نہیں گری۔ عمران خان صاحب جن بلندیوں پہ وہاں ان کو ویسے بھی جو مسائل ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس بچے کی ایف آئی آر اس سے وہ واقف بھی ہوں گے۔ ثنا خان تقدیس تبدیلی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، اگر کہیں ملیں تو مجھے بتائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ حاکم جس سے اس کی رعایا نے فیض پایا اللہ کی رحمت کی عرش کے سائے میں ہوگا، تو پھر یہ حاکم جو ہم پر مسلط ہیں، یہ معاذ اللہ جہنم کے کون سے گڑھے میں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک پائے جائیں گے۔ اگر میں اپنی کسی ذاتی وجوہ کی بنا پہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کیفر کردار تک پہنچائیے۔ میں اس بچے کا نام تک نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کی ذات، اس کا شجرہ، اس کا حسب نسب کیا ہے، لیکن کل رات سے اس تصویر نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ پنجاب سے اب آتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ میں بھی ایک حاملہ خاتون لاک ڈاؤن کے سبب بھوک سے اپنی جان سے گئی۔ بی بی سی کی آج کی ٹاپ سٹوریز میں یہ خبر موجود ہے، اور اگر حکمرانوں کو صحیح معنوں میں آئینہ دکھانا ہے تو دکھاؤ وہ این ڈی ٹی وی کا وہ اسکرین شاٹ۔ یہ آپ کے میرے ہم سب کے انورٹڈ کاماز میں دشمن ملک این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کا، نیوز رپورٹ کا احوال ہے، جس نے مزے لے لے کر یہ رپورٹ میری اور آپ کی مفلوق الحالی کی یہ داستان اپنی ویب سائٹ پر چڑھائی ہوئی ہے، جہاں اس کو اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہوں گے، اور وہ ہماری ایٹمی ریاست پاکستان کا احوال ایک دوسرے سے مزے لے لے کر کے شیئر کر رہے ہوں گے۔ اپنی کمیوں کا احساس کرنا مشکل ہے، دوسروں کو گالی دینا آسان ہے۔ انڈیا کو گالی کسی اور دن دے لیں گے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان اموات کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کیا جھک ماری ہے۔ متوفیہ روبینہ 6 بچوں کی ماں تھی، اس گھر میں بھی لاک ڈاؤن کے سبب بے روزگاری اور بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ خاتون رات کو 10 بجے خالق حقیقی سے جا ملی، یہاں تک کہ اس کی تدفین بھی جو اہل محلہ نے چندے کی مدد سے کی۔ البتہ اس کی موت نے اس کے گاؤں والوں کا یہ ضرور بھلا کر دیا، اس کے بچے، کین یو امیجن اس کے بچے اپنی ماں کی موت سے بے خبر گھر میں کھیلتے پھر رہے تھے۔ یہ بی بی سی لکھ رہا ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، مجھے کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں، میری کسی سے کوئی گرج نہیں، لیکن یار کون لوگ ہو تم کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، یہ کون مرا ہے؟
معذرت 30,000 روپے دے کر خلاصی کرائی گئی ہے روبینہ کی. اس کے گاؤں میں راشن بٹا ہے، لیکن اچھی خبر جو یہ ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے.